السلام علیکم. اچھا، ان ویڈیوز میں ہم بات کریں گے کہ آپ نے اپنا سورسنگ آرڈر کمپلیٹ کر لیا ہوگا. آپ نے سورسنگ کے لیے آرڈر دے دیا بیسیکلی اپنے سپلائر کو, اور آپ کا انوینٹری تیار ہو رہی ہے. وہ ہو سکتا ہے 10 ڈیز لے, 15 ڈیز لے, 30 ڈیز لے, پروڈکٹ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے. اور اس کے بعد وہ انسپیکشن ہوگی اور اس کے بعد شپنگ ہوگی. تو اس سارے ٹائم کو آپ کیسے یوٹیلائز کر سکتے ہیں, اور آپ نے اس سارے ٹائم کے بیچ میں کیا کیا چیزیں کور اپ کرنی ہیں. ٹھیک ہے, اس ویڈیوز میں ہم اس کے بارے میں بات کریں گے. ایڈیشنلی جو ہم ان میں کور کریں گے ان کے علاوہ بھی بہت چیزیں ہیں, لیکن وہ آپ کے پروڈکٹ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے اور آپ کی ریسرچ ایبلٹیز پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کتنا ان ڈیپتھ اپنے پروڈکٹ کے اندر گھستا ہے. ٹھیک ہے, تو یہ ٹائم کو آپ نے اچھی طرح مینیج کر کے یوٹیلائز کر کے وہ سارے پوائنٹس کو کور کرنا ہے جو آپ نے لانچ کے دوران کرنے ہیں, تاکہ آپ کے پاس ساری چیزیں ویل بیفور ٹائم پریپیئرڈ ہوں, جن میں آل پاسبل اینگلز آتے ہیں. آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ آگے فیوچر میں کیا کیا کن کن چیزوں کو آپ کو ضرورت پڑے گی اور کن کن چیزوں کو آپ کو بہتر کرنا ہے. ٹھیک ہے, تو ہم سب سے پہلے اسٹارٹ کرتے ہیں امیجز سے, لسٹنگ امیجز سے. ٹھیک ہے, پہلے تو آپ نے ورکنگ کرنی ہے سب سے پہلے کہ آپ کے سرکل میں اور مارکیٹ میں جو لوگ امیج ڈیزائننگ کا اور فوٹوگرافی کا سروسز پرووائڈ کریں تو ان تک آپ نے پہنچنا ہے, ان کے آپ نے ریٹس لینے ہیں. ٹھیک ہے, تاکہ ان کے ریٹس لیں, ان کے کیٹلاگس یا ان کے پورٹ فولیوز دیکھیں. ٹھیک ہے, تاکہ آپ کو آئیڈیا ہو کہ لسٹنگ کا بجٹ کیا, آپ کا بجٹ کیا ہے اور مارکیٹ میں اچھی امیجز کا بجٹ کیا ہے. ٹھیک ہے, تو یہ آپ نے ساتھ ساتھ کانٹیکٹ کرنا ان کو شروع کر دینا. ٹھیک ہے, یہ آپ کو فائبر سے بھی مل جائیں گے, گروپس میں بھی مل جائیں گے, اور آؤٹ سائڈ گروپس بھی, سروسز ایجنسیز بنی ہوئی ہیں آپ کو مل جائیں گے وہاں سے. ٹھیک ہے, فیس بک کے اندر گروپس ہیں, ڈیزائنرز اور فوٹوگرافرز کافی زیادہ ہیں. ٹھیک ہے, تو آپ نے ان کے کیٹلاگس, پورٹ فولیوز دیکھنا ہے. ٹھیک ہے, اور ان کو بھی اپروچ کرنے سے پہلے اگر آپ ایک ڈیٹیلڈ ورکنگ کر لیں اپنی پروڈکٹ امیجز کے لیے تو وہ بہتر ہوگا, تاکہ آپ ان کو اپنی جو آپ کو امیجز اچھی لگتی ہیں وہ دیکھ کے اس طرح کی آپ ان سے بات کریں تو ان کو آئیڈیا ہوگا. ورنہ آپ ان کی کریٹیوٹی پہ چھوڑے ہوں گے تو شاید وہ اچھا بنائیں, شاید وہ اچھا نہ بنائیں. ٹھیک ہے, تو اس لیے آپ کو وہ والی ورکنگ کرنی ہے اس سے پہلے. تو اس کے لیے آپ یہ چیزیں کریں کہ see the listing images on your keyword and evaluate them one by one. ٹھیک ہے, فرسٹ کریں کہ آپ کا پروڈکٹ ہے باکسنگ گلوز. ٹھیک ہے, جسٹ فار ایگزامپل, تو آپ نے دیکھنا ہے کہ جو لوگ اچھا سیل کر رہے ہیں آپ کے جیسا پروڈکٹ, ان کی امیجز کیسی ہیں. ٹھیک ہے, اور آپ سے ڈفرینٹ پروڈکٹ بھی ہو تو کی ورڈ کے اوپر امیجز کیسی ہیں, تاکہ آپ کو اسٹینڈرڈ کا پتہ لگ جائے اپنے کی ورڈ کے لیے. ٹھیک ہے, نو ڈاؤٹ باکسنگ گلوز ایک بہت اچھا پروڈکٹ ہے, اور اچھا مطلب کہ یہ نہیں کہ آپ لانچ کریں اس کو, لیکن اس میں آلریڈی کافی کمپیٹنگ پروڈکٹس ہیں, کافی پرانا پروڈکٹ ہے, تو امیجز بہتر ہوتے ہوتے اب وہ بہت اچھی ہو رہی ہیں. تو آپ نے ریونیو وائز ہیلیم سرچ کر کے جو آپ کے کمپیٹیٹرز ہوں, ٹاپ سیلرز ہوں, ٹھیک ہے, جن کی امیجز آپ کو اچھی لگیں, ان کی امیجز کے آئیڈیاز لیں کہ وہ کیسے ہیں. ٹھیک ہے, کل کو آپ نے ویڈیو ایڈ بھی چلانا ہے اپنی لسٹنگ کا, تو آپ ویڈیو ایڈس کی بھی ججمنٹ کریں کہ ویڈیو ایڈس جو آلریڈی چل رہے ہیں اس کی ورڈ کے اوپر وہ کیسے ہیں, 3D ہیں, 2D ہیں, بیسک ہیں, کیا کیا پوائنٹس ان میں کور کریں. ٹھیک ہے, تاکہ آپ کو پتہ ہو کہ آپ نے کس طرح کمپیٹ کرنا ہے. ٹھیک ہے, تو آپ ان کی امیجز سے آئیڈیا لیں کہ انہوں نے اپنے پروڈکٹ کو کس طرح ڈسکرائب کیا ہوگا. ٹھیک ہے, تاکہ آپ کو پتہ لگے کہ آپ اس میں کیا ویلیو پٹ کر سکتے ہیں اپنی لسٹنگ کے لیے. ٹھیک ہے, اور یہی چیز آپ آؤٹ سائڈ امیزون بھی سرچ کریں. ٹھیک ہے, تو آپ کو یہ چیزیں دیکھنے سے آئیڈیا ہو جاتا ہے کہ اچھا میں نے بھی اپنے پروڈکٹ کا اس طرح کا چارٹ بنانا ہے, ایک میری پروڈکٹ کی ڈسکرپٹیو فوٹو اس طرح کی ہو. ٹھیک ہے, ایک پروڈکٹ فوٹو ہو جائے اس طرح کی تو اس میں شیڈز کیسے ہیں, گرینز نہ ہوں. ٹھیک ہے, تو آپ کو ایک جو آپ نے ہی کرنا ہے وہ آپ کو آلریڈی کمپیٹیٹر سیلرز کا پڑا ہوگا ملے گا, اس کو آپ نے کس طرح بہتر کرنا ہے, اپنے وہ والے پوائنٹس لکھنے ہیں اور آپ نے ایک ڈاکیومنٹ تیار کرنا ہے. یہ امیجز کے آپ اسکرین شاٹس کھینچیں, ان کو ڈاؤن لوڈ کریں اور ایک ڈاکیومنٹ تیار کرنا شروع کریں جو آپ کو امیج اچھی لگتی ہے. ٹھیک ہے, اس میں آپ نے اینگلس کو دیکھنا کہ کن پروڈکٹ میں آپ کو اینگلس بہتر لگ رہے ہیں, کس طرح آپ کا پروڈکٹ زیادہ بہتر ڈسکرائب ہو رہا ہے, جو چیزیں آپ نے سپلائر کے ساتھ کور اپ کی ہیں, کریٹیکل ریویوز کی,
ٹاپ سیلرس کے کمپیٹیٹرس کے ان کو کور کریں تو وہ آپ کیسے پورٹری کریں اپنی امیجز کے اندر. ٹھیک ہے. اس کے بعد آپ جب 3 4 5 سپلائز کے اپنے ان سے منگوا لیں گے, فوٹوگرافر سے اپنے کیٹلاگس اور پورٹ فولیوز منگوا لیں گے تو ان میں سے ایک کو فائنل کریں. ٹھیک ہے. اور ان کو اپنا ڈاکیومنٹ سینڈ کریں جس میں آپ نے ساری سپورٹنگ امیجز, کس طرح کے امیجز آپ چاہ رہے ہیں. ٹھیک ہے. اور ان پہ شیڈوز کس طرح کے ہوں, اینگلز کیسے ہوں ان کے. ٹھیک ہے. ان پہ کیا کانٹینٹ ڈانا ہے. ٹھیک ہے. تو وہ والی فائل تیار کریں جس پہ آپ نے لکھا ہو کہ لسٹنگ امیج 1 کس طرح کی ہونی چاہیے, لسٹنگ امیج 2 کس طرح کی ہونی چاہیے, لسٹنگ امیج 3 کس طرح کی ہونی چاہیے, اس کے اوپر کیا کانٹینٹ ہونا چاہیے. ٹھیک ہے. کریٹیکل ریویوز اگر آپ اتنے بہتر کیے ہیں تو وہ پورٹری کریں سامنے, ان کو پوائنٹرز کے تھرو مارک کروائیں تاکہ جب ایک بندہ 2-3 امیجز گھوم کے آپ کی نئی لسٹنگ کے اوپر ہے تو وہ دیکھے کہ اچھا اس نے اس مسئلوں کے اوپر بات کی ہوئی ہے. ٹھیک ہے. تو جیسا ہم یہاں پہ پوائنٹرز کے تھرو دیکھیں تو اس طرح کی اپنی ڈسکرپٹیو بنائیں جس میں آپ نے یہ سارے کانٹینٹ وغیرہ لکھ کے اپنے ڈیزائنر کو پرووائڈ کریں. جب آپ اس طرح کا ایک ڈیٹیل ڈاکیومنٹ بنا کے ان کو پرووائڈ کریں گے نا تو آپ کا جو ڈیزائنر فوٹوگرافر ہے نا وہ بلینک ہو کے اسٹارٹ نہیں کرے گا کام. اس کے پاس آلریڈی جو ایک ورکنگ پلان ہوگا کہ اس نے کس طرح کے امیجز کو لے کے چلنا ہے. اگر آپ کو آئیڈیا نہیں ہے کن اینگلس پہ بہتر ہے تو پھر وہ آپ ان پہ چھوڑ دیں, پھر آپ ان کمپیٹیٹرز سے کچھ چیزیں دیکھیں. ٹھیک ہے. اور اس کے بعد آپ ان کو بھی بولیں کہ آپ بھی اپنی ڈیزائنر کو بولیں کہ آپ بھی اپنی کریٹیوٹی کو یوز کرتے ہوئے مجھے دکھائیں کہ ہم کس طرح کے اینگلس کو ڈیل کر سکتے ہیں اور کس اینگلس میں یہ بہتر لگے گی. ٹھیک ہے. لیکن یہ ورکنگ خود آپ نے کی ہو تو بہتر ہے. اچھا ٹھیک ہے. اچھا آپ نے امیزون پالیسیز بھی پڑھ لینی ہے کہ لسٹنگ امیجز پالیسیز کیا ہیں. ٹھیک ہے. تاکہ آپ کو اس طرح کے لسٹنگ امیجز مل رہی ہوں. ٹھیک ہے. وہ آپ اس لنک پہ جائیں اور یہاں پہ جا کے پڑھیں کہ امیزون نے کس طرح کی امیجز کو پریفر کرتا ہے. مین لسٹنگ امیج کی کچھ ریکوائرمنٹس ہوتی ہیں وہ پڑھیں. ٹھیک ہے. جیسے میجورٹی آف دا ٹائمز 97% آف دا ٹائمز مین لسٹنگ امیج امیزون وائٹ ہی اپروو کرتا ہے. ٹھیک ہے. بیک گراؤنڈ امیج وائٹ ہی اپروو کرتا ہے. ان کے ڈائمینشنز کیا ہونے چاہیے, کن کن چیزوں کو آپ پورٹری نہیں کر سکتے امیجز کے اوپر. ٹھیک ہے. تو یہ جو چیزیں ہیں وہ آپ اس کے اندر پڑھیں. برانڈ نیم آپ شو کر سکتے ہیں نہیں کر سکتے, یہ آپ پالیسیز کے اندر جا کے ڈیٹیل پڑھیں تاکہ آپ کو پتہ ہو کہ آپ نے کس طرح کا کانٹینٹ فارورڈ کرنا ہے, ان میں کیا کیا چیزیں آپ لکھ سکتے ہیں, اور آپ نے جب فائنل رزلٹ پکڑیں گے اپنے ڈیزائنر سے تو کیا وہ چیزیں ان پالیسیز کے اوپر اتر دیں گے نہیں اتر دیں. ٹھیک ہے. ہمیشہ امیجز بناتے ہوئے آپ نے اپنے خود سوچنا ہے کہ کیا میرا پروڈکٹ اور اس کی یوزیج اور جو میں کریٹیکل ریویوز کے تھرو چیزیں بہتر کر رہا ہوں تو جو میں ویلیو پٹ کر رہا ہوں وہ ساری کی ساری کیا میری امیجز کے اندر نظر آ رہی ہیں. کیا اس پروڈکٹ کے اندر ہو سکتا ہے ڈائمینشنس کی ویریشنز ہوں کی ورڈ کے اوپر. ٹھیک ہے. تو آپ ان میں سے کون سی والی ڈائمینشنس سیل کریں, کیا وہ اچھی طرح نظر آ رہے ہیں, مٹیریل اچھی طرح نظر آ رہا ہے. ٹھیک ہے. کسی بندے کو آپ کی لسٹنگ امیجز سے دیکھ کے ہر چیز پتہ لگنی چاہیے اس کو کہ اس پروڈکٹ کا یوزیج کیا اور اس پروڈکٹ کا کانسیپٹ کیا. ٹھیک ہے. کوئی پوائنٹ مس کوشش کریں نہ ہو کہ آپ کی لسٹنگ امیجز ہر طرح سے لوپ فری ہوں کہ ہر پاسبل اسپیکٹ آپ کو اپنا یوزیج کا اس پہ نظر آ رہا ہو. اور آپ نے یہ نہیں سوچنا کہ اگر آپ کو کوئی پروڈکٹ یوزیج بہتر لگا, ٹھیک ہے, کہ اب میں اس کو بھی اپنی لسٹنگ امیجز میں ایڈ کر سکتا ہوں اور میرے کمپیٹیٹرز نے اس کو ایڈ نہیں کیا ہو تو شاید یہ صحیح نہیں ہے. اگر آپ کو اس کا یوزیج صحیح لگ رہا ہے تو آپ ہوں گے وہ آئیڈیا لانے والے. ٹھیک ہے. ان چیزوں پہ آپ ضرور اپنی کریٹیوٹی کو یوز کر کے بہتر کریں کیونکہ آپ لسٹنگ امیجز ڈیزائن کروا رہے ہیں, ایگزیکٹلی کاپی نہیں کریں. ٹھیک ہے. کاپی ایگزیکٹلی نہ کریں ان کی امیجز. ٹھیک ہے. وہ پتہ لگتا ہے کہ کاپی رہے ہیں. ٹھیک ہے. وہ ہر کوئی کاپی کر کے بیٹھا ہوگا جیسے آپ بھی کر رہے ہیں تو کچھ ڈفرینٹ نہیں ہوگا. جب بنوا ہی رہے ہیں تو ان کی لسٹنگ میں سے آئیڈیا اٹھائیں, اپنے آئیڈیاز کو سامنے لے کر آئیں اور پھر ان کو ایک ڈاکیومنٹ کی صورت میں اپنے ڈیزائنر کو دیں تاکہ وہ اس طرح کی ورکنگ کر کے وہ والا کانٹینٹ اس طرح ڈسکرائب کر کے اپنے امیجز کے اندر آپ کو فائنل رزلٹ دے. آپ نے 2-3-4 دفعہ بیچ میں اپنے ڈیزائنر سے اپنی امیجز کو اپنی جس بھی سٹیج پہ امیجز پہنچی ہوئی ہیں آپ نے دیکھتے رہنا تاکہ
ये ना हो कि वो एंड के ऊपर आके आपसे फाइनल रिजल्ट दिखा रहे हो आपको आपके डॉक्यूमेंट के अगेंस्ट, और आपको वही लेना पड़े और उसके बाद एक कभी रिविजन हाथ दे रहे हो। तो बेहतर है कि आप अगर इनिशियल प्रोडक्ट शूट हुआ है तो उस वक्त उनसे इमेजेस मंगवाएं, ठीक है, उसमें रिवीजन लें कि किस तरह प्रोडक्ट पड़ा होना चाहिए, एंगल क्या बेहतर है, लाइटिंग काफ़ी है या नहीं है। उसके बाद जब उसके ऊपर लेयर आती है, फेटेज की लेयर आती है ब्राइटनेस करने के लिए और इस तरह, तो आप उसके बाद देखेंगे प्रोडक्ट कहीं मेरे प्रोडक्ट अच्छा भी लगना चाहिए और कहीं मेरे ओरिजिनल मटेरियल से डेविएट तो नहीं कर रहा है इमेजेस में, ठीक है, कि ये तो ना हो कि वहाँ पे लाइट रेड हो और असली में डार्क रेड हो, ठीक है। तो ये छोटी मोटी डिटेल्स जो हैं ये आपने देखनी है साथ साथ इमेजेस के, ठीक है, क्योंकि हर बंदा जो सर्विस प्रोवाइड करे वो टॉप नॉच नहीं होगा। हो सकता है बजट को देखते हुए कम एक्सपीरियंस लोगों के पास जाएं, ठीक है, तो उनसे भी काम किस तरह निकलवाना है वो आपकी वर्किंग होगी जो आप उनको प्रोवाइड करेंगे। कीवर्ड्स, अच्छा, कीवर्ड्स एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है आपकी प्री लॉन्च वर्किंग का, कि आपने अपने किस तरह कीवर्ड्स को अरेंज करके कितने कीवर्ड्स आपने रखे हैं अपने पास कि मैं इनसे अपनी लिस्टिंग बनाऊंगा, इनसे अपना कंटेंट बनाऊंगा और इनको अपना लिस्टिंग पे इंडेक्स करूंगा, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है कीवर्ड्स का। कीवर्ड्स आपने कैसे ढूंढने हैं? सबसे पहले आपने जो आपकी लिस्टिंग के सबसे पुराने और टॉप सेलर्स हैं, ठीक है, आपने उनकी लिस्टिंग के अंदर से आपने सेरिब्रो निकालना है, ठीक है। सेरिब्रो रन करें उनकी लिस्टिंग के ऊपर जाके तो आपको पता लग जाएगा कि कौन कौन से कीवर्ड्स हैं, ठीक है।